اگر بندہ صبح و شام اس کو پڑھ لے، اس آیت کو صبح و شام پڑھ لے، اللہ جو اس نے جتنے بھی کام ہے اللہ اس کے کام بھی آسان کر دے گا، اور جو اس نے وعدے کیے ہیں اللہ اس کے وعدے بھی پورے فرما دے گا۔ اگر آدمی کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، آدمی اس کو 5 مرتبہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھے، اللہ آدمی کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اللہ کا انعام بھی ہے، اور اللہ کا فضل، اور رب نے اپنا ایک موقع کے اوپر احسان بھی جتلایا۔ رب نے فرمایا یہ میرا انعام ہے اور احسان ہے کہ تم ہی میں سے، تمہاری جنس میں سے ایک عظمت شان مرتبے والا رسول بھیجا۔ رسول ان کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کی ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے رب سے دعا کی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب وابعث بھیج رسولا منہم، ایک عظمت والا شان والا مرتبے والا رسول انہی میں سے۔ اور ایک مقام کے اوپر رب تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ مومنوں کے اوپر میرا احسان ہوا، فضل ہوا، انعام ہوا کہ انہی میں سے میں نے رسول بھیجا۔ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے اور ان پیغمبروں کی امتیں آئیں، اللہ نے کسی امت کو یہ نہیں فرمایا کہ میرا آپ کے اوپر احسان ہوا، میرا آپ کے اوپر انعام ہوا، فضل ہوا، لیکن جس وقت باری آئی ابو بکر کی، جس وقت باری آئی عمر فاروق کی، جس وقت باری آئی عثمان غنی کی، جس وقت باری آئی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی، تو رب نے فرمایا میرا تمہارے اوپر احسان ہوا، میرا تمہارے اوپر احسان ہوا کہ میں نے تم ہی میں سے، تمہاری جنس میں سے رسول، عظمت شان والا رسول بھیجا۔ وہ رسول کون سا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، وہ تمہاری تکلیف کو وہ برداشت ہی نہیں کرتا، تمہاری مصیبت کو شاق سمجھتا ہے، گراں گزرتی ہے اس کے اوپر تمہاری تکلیف۔ پھر پیارے پیغمبر نے فرمایا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں آسان دین لے کر آیا ہوں، اور یہ شریعت آسان اور سہل ہے، اللہ نے اسے بہت ہی آسان کر کے بھیجا ہے، بہت ہی آسان کر کے بھیجا ہے، اس کے اندر کوئی مشقت اور کوئی تکلیف ہو نہیں ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ کے اندر، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے پاک پیغمبر ہم نے یہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ تکلیف میں پڑ جائیں۔ اللہ نے اس شریعت کو، اس قرآن کو آسان ہی کر کے بھیجا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے قرآن کو آسان کر کے بھیجا، ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے اوپر تو بہت زیادہ کیا ہے، حد سے بڑھنے والا، نہایت مہربان اور کیا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اتنا عظمت والا، اتنے شان والا، اتنے مقام والا رسول آنے کے بعد بھی اگر فَإِن تَوَلَّوْا، آدمی منہ موڑ لے، آدمی منہ موڑ لے تو پھر اس کی بدبختی ہے، اس کی بدقسمتی ہے۔ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اور یہ قرآن کی آخری صورتیں ہیں، آخری آیات ہیں، قرآن کی آخری آیات ہیں۔ جس وقت حضرت عمر کے پاس حارث ابن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیتیں پیش کی تو حضرت عمر نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ ان کا علم اور کون رکھتا ہے؟ تو حضرت خزیمہ نے فرمایا یہ امیر المؤمنین، ہمیں اس بات کا علم نہیں کہ اس کے
اس کا کوئی علم رکھتا ہے، لیکن میں نے پیارے پیغمبر سے اس لیے اس طرح سنا۔ تو پھر حضرت عمر نے جواب دیا میں نے بھی اسی طرح پیارے پیغمبر سے سنا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ایک آیت اور نازل ہوتی، کم سے کم 3 آیات ہوتی، تو میں اس کو الگ صورت قرار دیتا۔ اتنی عظمت والی آیات ہیں، اتنی شان والی یہ کیا ہیں؟ آیات ہیں، میں اس کو ایک الگ صورت قرار دیتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی نا اوپر والی، ثم انصرفوا صرف اللہ قلوبہم بانہم قوم لا یفقہون، تو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے، لیکن ابن ابی کعب کہتے ہیں کہ میں نے پیارے پیغمبر سے کہ اس کے بعد 2 آیتیں اور بھی سنی ہیں، وہ یہ سورۃ برات کی ہیں، سورۃ برات کی ہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں انہیں تلاش کر کے ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، انہیں جمع کیا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زید بن ثابت کو اس قرآن کو جمع کرنے کی کیا کی تھی؟ تلقین کی تھی، اور حضرت کعب اس وقت موجود تھے۔ حضرت عمر کی موجودگی میں یہ قرآن لکھا گیا، حضرت کعب پڑھتے جاتے اور صحابہ اس کو لکھتے جاتے تھے۔ یہ قرآن کا جمع کرنا یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیا تھا؟ ان کو مشورہ دیا تھا۔ تو یہ قرآن کی آخری آیات ہیں۔ اور پھر ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ آخری آیت ہے نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اگر بندہ صبح و شام اس کو پڑھ لے، اس آیت کو صبح و شام پڑھ لے، اللہ جو اس نے جتنے بھی کام ہے اللہ اس کے کام بھی آسان کر دے گا، اور جو اس نے وعدے کیے ہیں اللہ اس کے وعدے بھی پورے فرما دے گا۔ اگر آدمی کے اوپر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، آدمی اس کو 5 مرتبہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھے، اللہ آدمی کی وہ پریشانی دور کر دے گا۔ کیونکہ پیارے پیغمبر کی اکثر دعاؤں میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور یہی الفاظ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کہے تھے جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا، اس وقت حضرت ابراہیم نے کہا تھا حسبی اللہ، مجھے کیا ہے، اللہ کافی ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر نے بھی کہا تھا جس وقت عرب کے تمام لشکر جرار کے مقابلے کی خبر ملی کہ وہ لشکر جرار آ رہا ہے، تو پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا حسبی اللہ، اللہ مجھے کیا ہے، کافی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ علیہ توکل، تو میرا بھروسہ اس کے اوپر ہے، تمہارے اوپر میرا بھروسہ نہیں ہے۔ وہو رب العرش العظیم، وہ رب ہے عرش عظیم کا مالک، اس کا جو عرش ہے تمام مخلوقات اس کے تلے ہیں، اور وہ علم کے لحاظ سے بھی اور عظمت اور شان اور قدرت کے لحاظ سے بھی اس کا تصرف ہے، اس کا اختیار ہے۔ وہو رب العرش العظیم، وہ رب ہے، وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ علی عمل کی توفیق عطا